الحمد لله حمدا طيبا مباركا كثيرا والصلاة والسلام على حبيبه الذين اصطفى وعلى آله وأصحابه فازوا بالصدق والصفاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال جل مجده الكريم في القرآن العظيم وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك مع الشاهدين والحمد لله رب العالمين۔ آئیں ہم اور آپ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے پیارے آقا حضور رحمت عالم تاجدار مدینہ سید انسجاں سید عالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں درود پاک کی نظریں پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا محمد وبارک وسلم صلاة و سلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نہیں منت کشے تاب شنیدن داستاں میری، خاموشی گفتگو ہے بے زبانی ہے زباں میری۔ آئے ہے کیا کہنے، نہ پوچھ ان فرقہ پوشوں کو، عقیدت ہو تو دیکھ ان کو، ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں۔ سبحان اللہ، کیا کہنے، ماشاءاللہ۔ اللہ رب کریم جل مجدہ العظیم کی توفیق و عنایات سے اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نالین پاک کے صدقے میں ہم اس جشن عرس شہید ملت میں حاضر ہیں۔ مولا کریم اس کے برکات و حسنات سے ہم سبھی کو مستفیض و مستنیر فرمائے، آمین۔ اللہ میری پہلی حاضری ہے محب گرامی حضرت مولانا وارث علی صاحب قبلہ اور شاعر اہل سنت جناب نوشاد بستوی صاحب، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسٹیج اساتین علم و حکمت سے معمور نظر آ رہا ہے۔ بے شک یہ لمحے یہ گھڑیاں اس دور میں بہت غنیمت، بے شک وہ دور بہت قریب ہے کہ ہم جلسے تو کریں گے پر آپ نہیں ملیں گے۔ اللہ جی، یہ مجمع نہیں ملے۔ آج لوگ اگر تھوڑی دیر کے لیے اپنا وقت دے رہے ہیں تو ہمیں اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ آپ کے وقت کی قدر ہو، اور آپ بھی اس بات پر شکر ادا کریں کہ اپنی زندگی سے اور اس بھاگ دوڑ کی دنیا میں تھوڑی دیر کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں آداب حیات سیکھنے کا موقع عطا فرمایا۔ کیا کہنے، ماشاءاللہ۔ یہ جلسے ہماری درسگاہیں، یہاں سے آپ کو زندگی کا سلیقہ اور جینے کا شعور دیا جاتا ہے، بے شک، اور بڑی محنت و مشکلات کے ساتھ اس محفل کا وجود ہوتا ہے، مگر تکلیف اس وقت ہوتی ہے کہ جب آپ ان وقتوں کو اس طریقے سے پامال کرتے ہیں۔ بارہا کہا جا رہا ہے اناؤنسر صاحب کی جانب سے کہ آپ حضرات بیٹھ جائیں، کم از کم کچھ فکری گفتگو میں اپنی واردات دل آپ تک پہنچا سکوں۔ میرے بعد ایک بڑی عظیم شخصیت آپ کے جلسے میں آئی ہے، عالمی شہرت یافتہ خطیب حضرت علامہ عمران حنفی صاحب قبلہ جلد از جلد تشریف لائیں گے۔ آپ حضرات سے میں مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں کہ تھوڑی دیر کے لیے آپ حضرات بیٹھ جائیں۔ اللہ رب کریم کا شکر اور احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا۔ یاد رکھیں، ہمیں ایمان کی قدر نہیں ہے، ہمیں اس نعمت عظمیٰ کی قدر نہیں ہے کہ جو ہمیں بن مانگے اور بغیر طلب کے مل گئی۔ بے شک ہوتا یہ ہے کہ جس نعمت کے پیچھے انسان سرگردہ ہوتا ہے کہ مجھے یہ نعمت مل جائے، یہ نعمت مل جائے، تو پھر اس کی قدر بھی اس کی نظر میں ہوتی ہے، لیکن جو نعمت بغیر طلب کے ملتی ہے انسان اس کی قدر نہیں جانتا۔ میں آپ کو بتاؤں،
یہ نعمت جو ہمارے ہاتھوں میں ہے یہ وہ نعمت عظما ہے کہ جس کے طفیل ساری نعمتیں دولت ایمان. اس بات پر شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مومن بنایا اور ایمان کی دولت جس ذات گرامی کے ذریعے ہمیں عطا فرمائی وہ پوری کائنات کے مالک و مختار ہے. سبحان اللہ، کیا کہنے ہیں، ماشاءاللہ. نازش پیغمبران ہیں، ان کے ذات بابرکات سے ہمیں ایمان کی دولت ملی. عزیزان محترم، ایمان کتنا عظیم ہے ہمیں اور آپ کو اس کی قدر و قیمت کا احساس نہیں ہے، اور نہ ہم نے کبھی سوچا کہ ہم کس آقا کے امتی ہیں، ہمیں کیسے دنیا میں رہنا ہے، ہماری ریسپانسبلٹیز کیا ہیں، ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں، اور ہمیں کیسے اپنے آقا کے حضور پیش ہونا ہے. ایک عظیم دولت جو ایمان کی سرکار نے ہمیں عطا فرمائی ہے، اس کے ساتھ ہمارا برتاؤ کیا ہونا چاہیے. ایک صحیفہ ہدایت کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے محبوب کے ساتھ قرآن عظیم بھی عطا فرمایا. قرآن ایک خاموش ہدایت کا پیغام ہے، اور رسول ہاشمی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قرآنی پیغامات پہ عمل کر کے ہمیں بتایا، اور یہ بتایا کہ قرآن کا تم سے یہ مطالبہ ہے تمہیں زندگی اس طریقے سے گزارنی. آئیے اس رسول کی عظمت کو دیکھیں، کتنے عظیم آقا ہیں. ہمارے آقا سے قبل جب سے اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا بنائی، حضرت آدم علیہ السلام سے دنیا کی ابتدا ہوتی ہے. وہ پہلے انسان ہے، اور انسان اتنا محترم ہے اللہ کی نظر میں کہ اللہ نے پہلے انسان کو نبی بنا کے جلوہ گر کیا. فقط انسان نہیں، نبوت کی دولت لے کر کے رب کی بارگاہ سے حضرت آدم علیہ السلام چلے، اور ان سے چلے حضرت آدم سے یہ ذرے سلسلہ انبیاء کا چلا، ہمارے آقا پہ آ کے تمام ہو. سرکار کے بعد اب کوئی نبی نہیں آنا ہے صبح قیامت تک. نبوت ہمارے آقا کی ہوگی، شریعت ہمارے آقا کی ہوگی، احکامات ہمارے آقا کے ہوں گے، فیصلہ قرآن کا ہوگا. اس کے آگے اب کوئی شریعت کسی اور جگہ نبی کا کوئی تصور نہیں ہو سکتا. اب اس کو ذرا سا دیکھیں، اتنے بڑے کینوس کے لیے سرکار کو رسول بنایا گیا، اور انبیاء کرام کی علاقے اور ان کے دائرے تبلیغ کو محدود رکھا گیا. ایک علاقہ، ایک شہر، ایک قبیلہ کا نبی بنایا گیا. لیکن ہمارے سرکار جس کا وہ خدا ہے اس کے مصطفیٰ ہے. ہائے ہائے ہائے، سبحان اللہ، سبحان اللہ. کوئی شے ایسی نہیں ہے جو اس کی خدائی سے باہر ہو، اور کوئی شے ایسی نہیں ہے جو ان کی مصطفیٰ سے باہر ہو. اللہ 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 اللہ، ہر شے کا وہ خدا ہے، اور ہر شے کے ہمارے آقا مصطفیٰ ہے. سبحان اللہ. عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت آدم سے لے کر کے حضرت عیسیٰ تک پیہم انبیاء کا سلسلہ چلتا رہا. ایک عہد میں، ایک عصر میں درجنوں انبیاء کرام اس روئے زمین پر نیابت خداوندی کا فریضہ انجام دیتے رہے، قوم کی ضروریات کے مطابق اللہ کا پیغام پیش کرتے رہے. لیکن جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ گئے، پھر ان کے بعد کس کو آنا تھا؟ ہمارے آقا کو آنا تھا. ہر نبی کی زندگی میں کبھی فاصلہ نہیں ہوا اس دنیا پہ. نبی کی زندگی میں دوسرا نبی آیا، نبی کی وفات پر دوسرا نبی آ گیا. لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو ہے رفع آسمانی کے بعد ہمارے آقا کے آنے کے درمیان 500 سال کا فاصلہ ہے. 500 ایئرز گیپ پیریڈ ہے. یہ 500 سال کا فاصلہ ہے. کوئی نبی نہیں آیا. مشیت کا یہ انداز کیوں ہے؟ توجہ پلیز اور اٹینشن مائی سینٹنس، آپ غور کریں. یہ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کے بعد ہمارے آقا کو کیوں نہیں جلوہ گر فرما دیا؟ حضرت عیسیٰ تشریف لے جاتے ہیں اور 500 سال تک نبوت کی بساط اس کائنات سے سمیٹ دی جاتی ہے. کیا کہیں؟ ایسا کیوں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے جاتے ہوئے فرماتے ہیں، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. حضرت علامہ شقیل القادری صاحب قبلہ
रहमत आलम कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह। हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम अपनी कौम को बशारत दे रहे हैं, वो मुबश्शिरम बिरसूली याती मिन बादी इस्मुहु अहमद, मेरे बाद जो रसूल आने वाले हैं उनका नाम अहमद होगा। मैं बशारत दे रहा हूँ। जिस वक्त हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपने कौम को ये बशारत दे रहे थे तो उनकी कौम ने उनसे पूछा, हुजूर ये बताएं, आप जिनके आने की बशारत दे रहे हैं क्या वो अजमत के अजरूए अजमत अजरूए फजीलत वो आपसे भी आगे है? तो जरा वो जुमला सुने जिससे हमारे कलेजे में ठंडक पहुंच जाएगी और नाज करें गुलामी मुस्तफा पर कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का जवाब क्या है। जब उनसे पूछा उनकी कौम ने क्या वो नबी आपसे भी अफजल है, तो हजरत ईसा कह रहे हैं, अफजल होने की बात करते हो, अगर उनके नालैन के तस्मे भी बांधने की सआदत इब्ने मरियम को मैसर आ जाए तो ये शरफ की बात है। अल्लाह 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 अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर। ये किसका तासुर है? ये कौन कह रहा है? रूहुल्लाह कह रहे हैं कि अगर उनके नालैन के तस्मे भी बांधने की सआदत अगर रूहुल्लाह को मैसर हो जाए तो मैं अपनी किस्मत पर नाज करूंगा। क्या कहने, वाह वाह। अल्लाह अल्लाह। एक तो ये है कि उनके नालैन के तस्मे बांधने की आरजू कर रहे हैं और यहाँ गुलामाने मुस्तफा के सरों का ताज नालैन मुस्तफा है। मेरे इमाम बरेली से बोल उठे कि जो सर पे रखने को मिल जाए नाले पाके हुजूर, तो फिर कहेंगे कि हाँ ताजदार हम भी है, और हाँ कहेंगे नहीं बल्कि ताजदार है। क्या कहने, माशाअल्लाह। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया तशरीफ लाते हैं हमारे आका। फिर ये बताए 500 साल का जमाना, ये जो डार्कनेस पीरियड है, ये जो अंधेरे हैं जमाने के, इसे अल्लाह ने क्यों बढ़ा दिए? आज के दौर का जवाब वहां से मिल रहा है। टू द पॉइंट। आज के दौर का जवाब हजरत ईसा और हमारे आका की आमद का जो जमाना है ना, और आज का जमाना, आज का दौर 21st सेंचुरी में हम जी रहे हैं ना, इस दौर का जवाब उस दौर से मिल रहा है। तवज्जो बढ़ाइए। रब की मशीयत के चाह रही है ये अंधेरे दराज हो जाएं, ये रातें तवील हो जाएं, ये मुसीबतें और फैल जाएं, ताकि जब जख्म ज्यादा गहरा होगा फिर उसके बाद जब तस्कीन का मरहम मिलेगा तो लोगों को अहमियत ज्यादा महसूस हो जाएगी मेरे महबूब की। इसीलिए ये जमाने पे अंधेरे बढ़ाए गए, हजारों बच्चियां मार दी गई। अरब के माहौल में एक दौर आने वाला था कि लोग नारी सम्मान की बात करने वाले थे। एक दौर आने वाला था कि लोग बेटी बचाओ आंदोलन की तहरीक चलाने वाले थे। एक दौर आने वाला था लोग वोमेन प्रोटेक्शन का नारा देने वाले थे। और यही दौर है जो हमारी बिरादरी के नहीं है ना, वो आज ये कह रहे हैं बेटियों को सम्मान दो, बेटियों को, नारी को सम्मान दिया जाए। आज तुम ये कह रहे हो, आओ रसूले हाशमी से बढ़कर के सम्मान बेटियों को दुनिया की कोई सोसाइटी न कल दे सकी है, न आज दे सकती है, न सुबह कयामत तक दे सकती है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बेटी अगर महफूज है तो दामन रसूलत में महफूज है। जिस जमाने में बच्चियों को दफन किया गया इसलिए दफन किया जा रहा है। जमाने वालों देखो, ये हजारों लाखों बच्चियां जो मारी जा रही है, हजारों मजलूमों पे जो जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, एक निजात दहिंदा भेजूंगा जो पूरी कायनात को ऐसा तस्कीन का मरहम देगा कि दुनिया बेटियों को दफन करती थी और मेरा महबूब ऐसा कंसेप्ट देने वाला है कि लोग बेटियों के बाप बनने पे फख्र महसूस। बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बेशक एक बूढ़ा बाप, आज मुझे बताओ, पूरी जिंदगी बाप अपनी बूढ़ी कमर पे बोरियां उठाता है, तकलीफें उठाता है, उससे पूछो चाचा इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? कहेगा बेटी के हाथ पीले करने हैं, बेटी की शादी करनी है। ये दर्द रहमत आलम ने भर दिया है सीनों में। ये बच्चियों का कातिल बाप आज बच्चियों का बाप बनने के लिए फख्र महसूस। बेशक, जिंदाबाद। और नबी हाशमी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया, बच्चियां जन्नत के फूल हैं, ये तुम्हारी बख्शिश का जरिया है। जो 3 बच्चियों की परवरिश करके उनको उनके घर का जिम्मेदार बना दे, वो माँ जन्नती है, वो बाप जन्नती।
مجھے بتایا جائے دنیا کی کوئی سوسائٹی ایسا انعام دے سکتی ہے؟ اور اسے اصل ناری سمان کہتے ہیں، اسے اصل بیٹی بچاؤ تحریک کہتے ہیں۔ اقبال نے کہا تھا نہیں یہ شان خودداری کہ چمن سے توڑ کر تجھ کو کوئی دستار میں رکھ لے، کوئی زیب گلو کر لے۔ عالم یہ ہوتا ہے یہ ہار اور پھول اس کی زندگی کب تک ہے؟ جب تک یہ دامن گل سے وابستہ ہے، جب تک اپنی شاخ سے وابستہ ہے۔ شاخ سے ٹوٹتی ہے چند لمحوں کے لیے گلے کی زینت بنتی ہے اور صبح کو پیروں تلے روک دی جاتی ہے۔ لیکن عزیزان ملت اسلامیہ، ہمارا دین کہتا ہے عورت کسی دوسری کی غلامی کرنے کے لیے نہیں پیدا کی گئی ہے، وہ غلامی کرے گی تو اپنے شوہر کی کرے گی، وہ اطاعت کرے گی تو اپنی اولاد کی کرے گی، اور اپنے کوکھ سے زمانے کے وہ آفتاب و ماہتاب عطا کر دے گی جس نے کائنات کی تقدیروں کو بدلا۔ آج جب سے ہماری ماؤں نے اپنا رول بدل دیا، آج بچے نچنیے پیدا ہو رہے ہیں۔ آج جو عزتوں کا سودا ہو رہا ہے یہ ماں بہنوں کا قصور ہے کہ انہوں نے اسلامی تربیت میں پرورش چھوڑ دی۔ ہمارے آقا تشریف لائے اور تشریف لانے کے بعد پوری کائنات میں پھیلی ہوئی انارکی کو سرکار نے ایک لخت میں ختم کر دیا۔ اور وہ کیسے ختم کیا؟ دین اسلام عطا کر کے کہا یہ دین جو میں تمہیں دے رہا ہوں ادخلوا فی السلم کافہ، اس دین میں پورے طور پہ داخل ہو جاؤ اور امن و سلامتی پا جاؤ۔ آج وہ دین ہم سے تقاضا کر رہا ہے کہ پھر سے ہم دین اسلام میں پورے طور پر داخل ہوں اور اپنے دین کے تقاضوں کو پورا کریں۔ سرکار نے وہ امانت جو ہمیں دی ہے اس کے ساتھ ہماری وفاداری کیا ہے ہم اپنے گریبان میں منہ جھانک کر دیکھیں۔ آج ہم یہ شکایت کرتے ہیں زمانہ ہم پر ظلم کر رہا ہے، ہم تو خود اپنے پہ ظلم کر رہے ہیں قانون اسلام کو چھوڑ کر کے۔ اچھا ذرا سا وہ پیارا دین جو ہمیں پروٹیکشن دیتا ہے، دین و دنیا اور آخرت کی ساری پروٹیکشن دین دیتا ہے، اور میں بتاؤں دین اسلام کا جو میزہ ہے، جو مقصد ہے، تین ہے۔ سرکار نے فرمایا مومن کو دنیا میں عزت، قبر میں راحت اور آخرت میں جنت، یہی مقصود ہے مومن۔ غور کریں آپ، دنیا میں عزت یہ مومن کا مقصوم، قبر میں راحت یہ مومن کا مقصوم، آخرت میں جنت یہ مومن کا مقصوم۔ اب اگر ان تینوں سے ہٹ کر کے ہماری زندگی گزر رہی ہے تو ہمیں محاسبہ کرنا ہوگا کہ کہیں ہم نے دین کے اصولوں کو پامال تو نہیں کیا ہے۔ دین ایک حصار ہے تحفظ کا، دنیا میں بھی آپ کی عزت کے تحفظ کا حصار ہے اور قبر میں بھی تحفظ کا حصار ہے۔ آؤ دیکھو حفاظت کا کیسا سرکار نے ہمیں ایک جو ہے حفاظت کی کیسی تحریک عطا فرمائی۔ بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے 2 چشمے امت کو عطا ہوئے، بس آخری گفتگو کے مرحلے سے گزر رہا ہوں۔ 2 چشمے عطا ہوئے، ایک چشمہ ہمارے ظاہر کو سنوارنے کا دیا گیا اور دوسرا چشمہ ہمارے باطن کی تطہیر کا دیا گیا۔ ظاہر سنوارنے کا جو چشمہ دیا گیا وہ علم دین پاک مصطفیٰ، جس کی امانت لے کر کے صحابہ اٹھے ہیں۔ اور دنیا میں آپ کو بتا دوں بڑے بڑے ریفارمر گزرے، مگر آج تک ایسا کنسپٹ اور ایسا تحفظ کا نظام آپ کہیں نہیں دیکھ سکتے ہیں جیسا حدیث رسول اللہ کا۔ 1400 سال پہلے زبان رسالت سے نکلنے والا ایک لفظ ایسے ہی محفوظ ہے کہ جیسے صحابہ کی جھرمٹ میں آقا نے ارشاد فرمایا ہے۔ قرآن پاک جیسا جبریل لے کر کے اترے تھے آج تک اسی اصلی حرف کے ساتھ ہمارے سامنے جلوہ کرے۔ ایسا نظام آپ نہیں دکھا سکتے ہیں تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ مسلمانوں کے نبی نے کچھ اور کہا، ماننے والوں نے کچھ اور کہا۔ یہ دنیا کی دیگر قوموں میں ملے گا، یہودیت میں ملے گا، عیسائیت میں ملے گا، مگر دین اسلام کی یہ وہ بنیادی خصوصیت ہے کہ کوئی بدلنا بھی چاہے تو نہیں بدل سکتا اسلام کے اصولوں کو۔ میں ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں اگر کوئی فرعون بدلنے کی کوشش کرے گا نہیں بدل سکتا، ہاں اتنا کر سکتا ہے بزور بازو اس کو دبا سکتا ہے لیکن مار نہیں سکتا ہے، فنا نہیں کر سکتا ہے اور اسے ڈومینیٹ نہیں کر سکتا۔ اس لیے جانتے ہو بارگاہ رسالت سے حدیث رسول کی امانت لے کر کے اٹھنے والے صحابہ، میں 2 صحابی کا نام کوٹ کرتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ
یہ وہ صحابی رسول ہے جنہیں آقا کی 70 لاکھ احادیث کریمہ ایسے یاد ہے، کہتے ہیں اگر کوئی مجھے سوتے میں جگا دے تو میں سنا اے واہ، یہ حضرت انس ہے، یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود ہے، یہ وہ شخصیتیں ہیں جنہوں نے حدیث رسول کا اہتمام اس انداز میں کیا کہ ایک ایک روایات لینے کے لیے 200 کلومیٹر 500 کلومیٹر تک سفر کر کے محدثین نے اور اسی کی روایت کو لیا ہے کہ جو متہم بالکذب نہیں رہا ہے، اگر زندگی میں ایک بار بھی جھوٹ بولا ہے اس کی روایت مردود کر دی گئی۔ بتاؤ ایسا نظم دنیا کے کسی بھی اپدیش اور کسی بھی کانٹینٹ میں موجود ہے جو رسول گرامی وقار کے کانٹینٹ میں موجود ہے کہ آج بھی بخاری مسلم سامنے رکھا جائے اور درسگاہوں کے قریب آئیں آپ، جب پڑھا جاتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ عہد نور ہے اور سرکار معلم کائنات جلوگر ہے اور ارشاد رسالت مآب ایسے ہی نظر آ رہا ہے جیسے صحابہ کے روبرو نظر آتا۔ یہ سسٹم یہ تحفظ کا جو سسٹم صحابہ نے اپنایا ایسا دنیا کے کسی نظام میں نہیں ملے گا۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ظاہر کو سنوارنے کے لیے علم دین پاک کی دولت عطا فرمائی کہ تم اسلام کی تعلیمات کے قریب آ جاؤ۔ یہاں پہ میں مانتا ہوں، دیکھیے ہمارا دین کسی تعلیم کا مخالف نہیں ہے، دنیاوی تعلیم کا مخالف نہیں ہے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ پہلے آپ کا بچہ مسلمان بن جائے، پہلے آپ کا بچہ بقدر ضرورت جس کے لیے وہ محتاج ہے اپنے فرائض و واجبات کی ادائیگی کے لیے علم دین ضرور حاصل کرے۔ اس کے بعد آپ کوئی بھی ڈگری دے دو اسے، کچھ بھی اعلیٰ منصب پہ آپ لے جائیں، لیکن پہلے آپ اسے مسلمان بنائیں۔ صرف یہ واحد دین ہے جو زمانے کے سارے حقوق بتاتا ہے، تم پر تمہاری ماں کا حق یہ ہے، باپ کا حق یہ ہے، اہل محلہ کا حق یہ ہے، پڑوس کا حق یہ ہے، بیوی کا حق یہ ہے، بیٹی کا حق، اولاد کا حق، یہ سارے حقوق ہمارے دین میں ہیں۔ سرکار نے عطا فرمایا کہ یہ تعلیم آپ کو سرکار کے دین میں ملے گی، دنیا کی اور تعلیم میں نہیں ملے گی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، مانا کہ دنیا کی تعلیم آپ کو ایجوکیٹڈ بناتی ہے، لیکن وہ آپ کو جانور بھی بناتی ہے، آپ کو حیوان بھی بناتی ہے، لیکن یہ تعلیم دین پاک مصطفیٰ کی ہے جو جانور کو انسان بناتی ہے۔ آپ اس تعلیم کے قریب آئیں، اسے سمجھیں آپ، مگر آپ کیا کریں گے؟ آج ہمارے مدارس پہ بڑی اوچھی نظریں پڑ رہی ہیں اور یہ نظریں اپنوں کی لگ گئی ہیں، غیروں کی نہیں۔ حوصلے ان کے دلوں میں جو آئے، یہ اپنوں کی نظروں کا فطور ہے جو ان کے دلوں پہ جا رہا ہے۔ ان دانشکدوں کو بچاؤ جہاں سے رسول اللہ کی تعلیم نشر ہو رہی ہے، اور یہاں آ کر کے آپ جینے کے آداب سیکھ لیں، اپنے رب کی معرفت حاصل کریں۔ اور دوسری چیز کیا ہے؟ سرکار نے جو دوسرا چشمہ عطا فرمایا باطن کی تطہیر کا، وہ اولیاء کرام، یہ جماعت اہل سنت کی صداقت کی، میں علماء کی توجہ اس جملے پہ چاہوں گا معذرت کے ساتھ، جماعت اہل سنت کے صداقت کی سب سے بڑی علامت اولیاء کا وجود، کوئی دلیل نہیں، سب سے بڑی دلیل یہ ہے حق فرقہ، جنتی فرقہ، سچ جماعت وہی ہے جس جماعت میں اللہ کا ولی موجود ہے۔ واہ واہ واہ، بے شک، جس جماعت میں ولی نہ ہو وہ جماعت کبھی راہ راست پر نہیں ہو سکتی۔ سب سے بڑا معیار یہ ہے کہ دیکھ لو جس جماعت میں اولیاء موجود ہیں وہی جماعت ربانی ہے، وہی جماعت حق جماعت۔ اور یہ جو جماعت اہل سنت ہے اولیاء سے کبھی خالی نہیں ہے۔ غوث اعظم ہمارے ہیں، رسول اعظم ہمارے ہیں، شہید اعظم ہمارے ہیں، خواجہ اعظم ہمارے ہیں، مخدوم اعظم ہمارے ہیں، امام اعظم ہمارے ہیں، مجدد اعظم ہمارے ہیں، مفتی اعظم ہمارے ہیں۔ یہ ساری شخصیتیں تو ہماری ہیں۔ بے شک بے شک، زندہ باد۔ یہ اس جماعت کے حقانیت کی علامت ہے۔ سرکار نے یہ چشمہ عطا کیا اولیاء کا کہ تاکہ یہاں تم اپنے باطن کی صفائی کر سکو۔ آج آپ پورے ہندوستان بر صغیر میں آپ دیکھ لیں، جہاں جہاں دین اسلام کی بہاریں نظر آ رہی ہیں وہاں کوئی نہ کوئی خواجہ کا خلیفہ موجود ہے۔
یہ سب رسول اللہ کا دین ہمیں عطا کرنے کے لیے اور ہمارے باطن کی تطہیر اور تسکین قلب کے لیے اپنے آبادیوں سے نکلے. کوئی سنجر سے آیا, کوئی افغان سے آیا, کوئی ایران سے آیا, اور جہاں زندگی کی شام ہو گئی وہیں لیٹ گئے, اور آج بھی ان کے مزاروں سے زندگیاں بٹ رہی. میں تو بڑی جو ہے رسپانسبلٹی سے کہہ رہا ہوں, جو کام ہماری زندگیاں نہیں کر پا رہی ہیں وہ اولیاء کرام کے مزارات کر رہے ہیں. ان کے مزارات سے ہمارے لوگوں کے دل وابستہ ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, محبت بھرا دل لے کر کے جانے والا اسے نواز دیا جاتا ہے. یہ اولیاء کرام کے آستانے, یہ ہمارے ملک کا کہ ستون ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, یہ ستون قائم ہے تو ہمارے ملک کے امن و امان قائم ہے. بے شک بے شک. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ جو دوسرا چشمہ آقا نے عطا فرمایا اولیاء کا. اور ایک بات اور بتا دوں, ولی کتنا عظیم ہوتا ہے. جہاں علم تھک کے بیٹھ جاتا ہے نا, وہاں ولی کی ولایت کام آیا. بے شک. علم کا سفر چلتا ہے اور چلتے چلتے جب انتہا پہ پہنچ جاتا ہے اور تھک کے بیٹھنے لگتا ہے تو ولی کی ولایت وہاں سے تھامنے لگتی ہے, دین اسلام کو سہارا دینے لگتی ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, تو ولی کی قوت مشاہدہ اللہ نے جو اولیاء کو اختیار عطا فرمایا ہے یہ ہمارے باطن کی تطہیر کے لیے ہیں. ان آستانوں سے آپ قریب رہیں. اب دیکھیں, عقیدت کا سب سے بڑا مظہر یہ ہے کہ ہم جس ذات سے عقیدت رکھیں نا ان کے فرامین سے محبت کریں. انہوں نے جو جیسی زندگی گزاری, جو ہم سے انہوں نے مطالبہ کیا, اس کو ہم پورا کریں تو اصل عقیدت ہے. ہم نے عقیدت کا معیار کچھ اور بنا لیا. میں نے سنا کہ حضور شہید ملت جن کے آستانے پر آج یہ عرس مقدس کا اہتمام کیا گیا, بڑا بافیض آستانہ ہے. آپ اپنی آبادی میں اس بات کے شاہد بھی ہیں کہ بہت سے لوگوں کو نظر نہ آنے والی برکات کا احساس ہوا ہے. اور یقیناً یہ چشمہ فیض کبھی بند نہیں ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اولیاء کو اختیار دیا, خزانے الہیہ کے یہ مالک ہوا کرتے ہیں. جو ہمارے مانگنے سے نہیں ملتا ہے وہ ان کی سفارش سے اللہ عطا فرما دیتا ہے. تو آپ ان سے محبت کریں, اولیاء کرام کے مشن سے محبت کریں. اور سب سے بڑھ کر کے یہ ہے کہ آج ہم صحیح طور پر اپنے دین کی طرف آئیں, اپنے زندگی کے اصولوں کو بدلیں. جگہ جگہ کے ہمیں تھک چکے ہیں ہنگامے, نشاط لذت خواب گراں بدل ڈالو. غلط روی سے منازل کے بود پڑتے ہیں, مسافروں روش کارواں بدل ڈالو. ہمیں زمانے سے نہیں ڈرنا ہے, ہمیں اللہ سے ڈرنا ہے, اپنے رب سے ڈرنا ہے. اور ڈرتے ہوئے جب زندگی گزارو گے گناہوں سے بچ کر کے, انشاءاللہ تعالی پھر مدینے سے کوئی رحمت کی کشتی آئے گی اور ہمیں ساحل مراد تک پہنچا دے گی. مولا کریم مجھ گنہگار کو بھی اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے, آپ کو بھی عمل کی توفیق سے نوازے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. سبحان اللہ.